وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَةٍ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے کا بھی تذکرہ کریں، انہیں بھی ایک پریشانی آئی تھی، وہ اللہ سے ناراض ہو کے چلے گئے. یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہوتی ہے، اللہ سے کوئی بھی ناراض نہیں ہوتا. اور کیا قرآن کہہ رہا ہے فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یا یہ بھی ہو سکتے ہیں قوم سے ناراض ہو کے، غضبناک ہو کے کہ میری قوم ایمان نہیں لا رہی ہے. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یہ سمجھ بیٹھے کہ جیسے ہمیں ان پر قدرت ہی نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام یونس علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے تھے. جب مایوس ہو گئے نا تو حضرت یونس کو لگا کہ اب ان پر عذاب آئے گا اور یہ ہلاک ہو جائیں گے، تو اللہ کے خوف سے بستی چھوڑ کر نکل گئے. اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ جب یہ قوم عذاب دیکھے گی تو توبہ کر لے گی. یہ قوم عذاب دیکھے گی تو کیا ہوگا؟ دوسری قومیں تو عذاب دیکھ کے بھی مذاق اڑاتی تھیں. قوم عاد نے کیا کہا تھا؟ پیغمبر نے کہا کہ یہ بادل ہیں جو پتھر برسائیں گے. انہوں نے کہا نہ بادل پتھر تھوڑی، بارشیں ہوں گی، مزہ آئے گا، انجوائے کریں گے ہم. وہ کہہ رہے ہیں عذاب آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں. تو قرآن کہہ رہے صرف یونس علیہ السلام کی واحد قوم ایسی قوم ہے جس نے جب عذاب دیکھا تو فوراً اس نے کیا کر لی؟ توبہ. ابھی عذاب کا کوڑا برسا نہیں تھا، عقل مند لوگ تھے اور یہ ڈر گئے تھے کہ پیغمبر ہمارے درمیان نہیں ہے، کوئی اب مسئلہ نہ ہو جائے. تو اللہ نے ان سے عذاب کو دور کر لیا. پھر اللہ نے حضرت یونس کی گرفت کی کہ آپ میری پرمیشن کے بغیر بستی چھوڑ کر نکلے کیوں؟ تو پھر قرآن اپنے انداز میں ڈانٹ لگاتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ نافرمان تھے یا واقعی اللہ کا ان پہ غضب ہوا، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ اللہ کا جلال ہے نا، اللہ کا انداز، کلام کا انداز ہے. اللہ فرماتے ہیں یونس یہ سمجھے اللہ نقدر علیہ کہ ہم ان کو پکڑ ہی نہیں سکیں گے. حالانکہ یونس ہرگز ایسا نہیں سمجھے. اگر وہ ایسا سمجھتے تو وہ تو اسلام سے خارج ہو جاتے نا. لیکن عمل سے ایسا لگ رہا تھا گویا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو پکڑیں گے نہیں اس پہ. اس لیے علماء ان آیات کی تعویل کرتے ہیں دوسری آیات کی روشنی میں. یہ آیتیں اپنے ظاہر پر نہیں ہوتی. تو اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ سمانگ لگانی پڑی. اور وہ کیسے؟ یونس علیہ السلام جب گئے نا تو کشتی میں وزن زیادہ ہو گیا اور کشتی ڈوبنے لگی. تو وہاں لوگوں نے کہا کہ کوئی شخص ہم میں ایسا ہے، کوئی غلام اپنے مولا کی پرمیشن کے بغیر بھاگائے تو قرآن اندازی ہوگی، جس کا نام آیا اس کو سمندر میں چھلانگ لگانی پڑے گی تاکہ دوسرے لوگ بچ جائیں. تو نام کس کا آیا؟ یونس علیہ السلام کا. کیا آزمائش ہے یار! ساری زندگی تبلیغ کی ہے بھائی. یعنی میں آج کل دینداروں کی بات کر رہا ہوں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں یار ہم تو اتنے نیک لوگ ہیں نہ. کبھی پرسوں کیا ہوا، میں آپ کو دلچسپ واقعہ سناؤں. میں کسی کام سے صدر کی طرف رات کو جا رہا ہوں 2 بجے. راستے میں ہوٹل میں ہم نے کہا کہ چلو کھانا کھاتے ہیں، بھوک بہت سخت لگ رہی تھی، کھانا نہیں کھایا ہوا تھا. تو ہوٹل میں جب میں بیٹھا تو ایک صاحب آئے، گھنٹہ انتظار کیا نا میرا انہوں نے کہ یار آپ کھانا کھاؤ تو میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا. اور بڑی عقیدت میں نے کہا چلو بیچارے اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا ہم نے تسلی سے کھایا، آ کے مجھ سے ملے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا ماشاء اللہ. کہتے ہیں ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے. یہ کوئی غیبت کی بات نہیں ہے، نہ کوئی اس میں ٹینشن کی بات ہے. مجھے کہنے لگے کہ میں ساری زندگی ایمانداری سے میں نے ملازمت کی ہے، کبھی کسی کا 1 روپیہ نہیں دبایا، لیکن میرے پاس اتنی غربت ہے کہ میرے پاس گھر جانے کا کرایہ بھی نہیں ہے. تو یہ ایماندار لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور مجھے اس سوال کا صحیح جواب چاہیے. میں نے کہا بھائی بعض دفعہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، عموماً تو ایسا نہیں ہوتا. ایماندار لوگوں کے مال میں اللہ برکت دیتا ہے، لیکن کبھی کبھار اللہ کی طرف سے آزمائش بھی آتی ہے اور بے ایمان لوگ ترقی بھی کر جاتے ہیں. پھر میں نے مثال دی سابق صدر کی. میں نے کہا ایمانداری کا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے، مگر آپ دیکھو پیسہ ہے کہ آیا ہی چلا جا رہا ہے. آئے پوری اسٹیل میں 1 چمچ اسٹیل کا کھا سکتے ہیں آپ؟ ہے بھائی 1 چمچ ہم اسٹیل کا چبا نہیں سکتے، اور بعض لوگ پوری اسٹیل ملے کھا گئے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو یہ تو اللہ کی طرف سے. مجھے کہتے ہیں جواب درست نہیں ہے. کہتے ہیں آپ کے جواب سے میں بالکل بھی مطمئن نہیں ہوا. پھر میں نے یہ بات ان کو سمجھائی. کہہ رہے ہیں آپ کے جواب سے میں بالکل مطمئن نہیں ہوا، السلام علیکم، آپ جا سکتے ہیں. میں نے کہا بھائی میرے پاس تو یہی جواب تھا،
وعلیکم السلام, اپنا خیال رکھیے گا. خیر انہوں نے مجھ سے معذرت بھی کی کہ اگر آپ کو تکلیف ہوئی تو معذرت چاہتا ہوں. تو یہ ہمارے ہاں بہت سے دینداروں میں ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ہم تو ایمانداری سے نہ کسی کا دل دکھاتے ہیں, نہ یوں کرتے ہیں نہ یوں کرتے ہیں, پھر بھی آزمائشیں آ رہی ہیں. تو بھائی یونس علیہ السلام کو دیکھو, ساری زندگی تبلیغ کی ہے اور نکلے بھی اللہ کے خوف سے, یعنی اس لیے نہیں کہ تبلیغ چھوڑ کے معاذ اللہ بھاگ رہے ہوں. بھائی اللہ کا عذاب نہ آ جائے, تو اللہ کا عذاب تو ایسی چیز ہے کہ اس سے تو بھاگنا ہی چاہیے. لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نام کس کا آ رہا ہے قرآن اندازی میں؟ حضرت یونس کو تو سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ جب میں تیری ساری زندگی میں نے تبلیغ کی ہے اور اب عذاب آ رہا ہے تو میں بھاگ رہا ہوں, تو کنوینس کا انتظام کس کے ذمہ ہے بھائی؟ اے اللہ کم از کم بائی روڈ کا انتظام کر دے, یا بائی ایئر کا انتظام کر دے, یا شپ کا کوئی انتظام کر دے. یہ انتظام تو تیرے ذمہ. اپنے کرایہ خرچ کر کے میں کشتی میں بیٹھ رہا ہوں,